بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس میں جو ہے ہم کل معلقات کے بارے میں کلام کر رہے تھے، تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھے تھے کہ معلقات کے اور دوسرے کیا کیا نام ہیں۔ جی، اس میں سے نام ہے الصمود، المذہبات، القصائد المشہورات اور السبع الطوال الجاہلیات اور القصائد العشر۔ یہ دوسرے ناموں سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو المعلقات کے نام سے جانتے ہیں، المعلقات السبع یا المعلقات العشر، اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن اس کے اور بھی نام ہیں۔ اگلا جو سوال ہے، اگلا جو نقطہ ہے اس میں یہ ہے کہ معلقات کی تعداد کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ معلقات جو ہیں وہ جو مشہور اشعار ہیں عصر جاہلی کے، جن کو کہتے ہیں کہ کعبہ کی دیواروں کے پردوں پر لٹکایا جاتا تھا، یا جن کے بارے میں بھی اتنا چرچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس بارے میں ایسے دو اقوال ہیں، دو طرح کے قول ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں دو طرح کے اقوال ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ پہلا جو قول ہے کہ یہ 7 معلقات ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ 7 ہے۔ ان معلقات کی تعداد 7 ہے، اور وہ جو 7 جو معلقات ہیں وہ کس کے معلقات ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلے نام آتا ہے امرؤ القیس کا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے طرفہ ابن العبد البکری، اس کے بعد ہے زہیر ابن ابی سلمہ، زہیر ابن ابی سلمہ، یہ تیسرے شاعر ہیں، یعنی کہ زہیر ابن ابی سلمہ المزنی تیسرے شاعر ہیں۔ اور یہی تینوں معلقات جو ہیں یہ داخل نصاب یہاں پر جو پڑھائے جاتے ہیں، یہ تینوں معلقات پڑھائے جاتے تھے پچھلے سالوں میں جو یہاں پر جو نصاب میں داخل ہے، لیکن ویسے تینوں معلقات کو اس سال تو پڑھا نہیں جا سکتا، اس میں سے منتخب چیزیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ 3 معلقے ہو گئے۔ چوتھا جو شاعر ہے جس کا معلقہ 7 معلقات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعداد 7 ہے، ان میں جو چوتھا جو شاعر ہے وہ ہے لبید ابن ربیعہ العامری، لبید ابن ربیعہ العامری، یہ شاعر چوتھے شاعر ہیں۔ 5ویں شاعر جو ہے وہ عمرو ابن کلثوم التغلبی، یہ 5ویں شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہے 6ٹھے شاعر جو ہے، ان کا نام ہے عنترہ ابن شداد العبسی، 6ٹھے شاعر ہیں یہ۔ 7ویں ہوں گے الحارث ابن حلزہ الیشکری، حارث ابن حلزہ الیشکری، یہ 7 شعراء ہیں۔ ان کے جو قصائد ہیں کہتے ہیں کہ انہی کو معلقات کہا جاتا ہے۔ ایک قول جو ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو 7 شعراء ہیں، انہی کے معلقات مشہور تھے، اور جو ہے انہی کے معلقات تھے جن کو کیا ہے لٹکایا جاتا تھا کعبے کی دیوار جو ہے اس کے پردے پر۔ تو یہ 7 معلقات ہیں۔ تو کہنے کا کیا ہوا کہ معلقات کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ معلقات کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ معلقات کی تعداد 7 ہے، اور وہ کون کون ہیں؟ یہی جو ابھی میں نے گنایا جن کے نام۔ دوسرا جو قول ہے کہ معلقات کی تعداد کے بارے میں، دوسرا قول جو ہے اس میں کیا ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ معلقات کی تعداد 10 ہے۔ اچھا 10 ہے تو پھر 7 اور 10 ہے تو وہ کن کو شمار کرتے ہیں؟ تو یہ جو پہلے قول میں جو 7 شعراء کا جو نام آیا ہے، یہ 7 کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد 3 اور شعراء کا کیا ہے یہ لوگ اضافہ کرتے ہیں، اس کے اندر 3 اور شعراء کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ 3 کون سے ہیں؟ وہ 3 یہ ہیں الاعشى، ایک کیا ہے ان کا نام ہے الاعشى، جو ہے ان کا نام ہے الاعشى میمون بن قیس، ان کا نام الاعشى لقب اور میمون بن قیس کا ہے ان کا نام ہے۔ تو یہ ایک شاعر کا اضافہ۔ دوسرا شاعر جس کا انہوں نے دوسرے قول والوں نے اضافہ کیا ہے وہ ہے النابغہ الزبیانی، یہ دوسرا شاعر ہو گیا جس کا اضافہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا شاعر جو ہے وہ ہے عبید ابن الابرس، یہ 3 شعراء ہیں جو دوسرے قول والوں نے کیا ہے ان تینوں کو کیا ہے مزید شمار کیا ہے، یعنی کہ 7 جو پہلے قول میں جو 7 شعراء ہیں ان کو تو دوسرے قول والے مانتے ہی ہیں، لیکن ان 7 پر جو ہے یہ لوگ 3 شعراء کو اور اس میں شامل کرتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی تعداد 10 ہو جاتی ہے، اس طرح سے ان کی تعداد 10 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک اہم سوال ہے کہ معلقات کی تعداد کتنی ہے؟ تو معلقات کی تعداد جواب یہ ہوگا کہ اس میں 2 قول ہیں علماء کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ معلقات کی تعداد 7 ہے،
جیسا کہ ابھی آیا ہے جو 7 شعرا. دوسرا قول ہے کہ معلقات کی تعداد 10 ہے جو کہ ابھی جیسے کہ بیان ہوا ہے. بات یہاں تک آ گئی سمجھ میں. اور مطلب جو ابھی یہ جو شعرا ہیں مطلب ان کو میں دوں گا جو ہے مطلب جو ہے اس کو لکھنے کو جو ہے اس میں جو ہے مطلب ہو جائے گا سب ٹھیک ہے, موجود ہے میرے پاس. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے, بہت ہی اہم سوال ہے. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ معلقات کی اتنی اہمیت کیوں ہے, کیوں معلقات مطلب ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, یا کہ مطلب اہل عرب کے یہاں یا کوئی بھی اگر عربی پڑھتا ہے تو اس معلقے کو ضرور پڑھتا ہے نا, یا دنیا کے مطلب اس کی اتنی چرچا کیوں ہے, اتنی شہرت کیوں ہے, مطلب ہر جگہ دنیا میں اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کے ساتھ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معلقات کی اتنی اہمیت کیوں ہے. تو سوال ہے کہ ما قیمت المعلقات, معلقات کی کیا ویلو ہے, اس کی قیمت کیا ہے مطلب اس کی. تو اس کو اگر ہم جاننا ہوگا تو اس کو ہم 3 نقطوں میں جان سکتے ہیں. جواب اس کا ہوگا کہ معلقات کی اہمیت ہم اس کو 3 نظریے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. پہلا تو اس کی جو ہے تاریخی حیثیت, کیونکہ یہ معلقہ جو ہے یہ عصر جاہلی کا ہے, اور اس معلقے کے اندر زمانے جاہلیت میں جو چیزیں تھیں, جو چیزیں وہاں پر مطلب موجود تھیں اس ٹائم پر, جو ان تمام چیزوں کی اس کے اندر عکاسی ہوتی ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیسے تھے, کیا کیا تھا, ماحول تھا کیسا, سب پتہ چلتا ہے. تو ایک طرح سے مطلب یہ کہ زمانے جاہلیت کا جو ہے مطلب اس کی مطلب ایک تاریخ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور خاص طور پر کہ زمانے جاہلیت کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں کوئی بہت زیادہ ملتا نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. تو پہلا نقطہ ہو گیا کہ اس کی تاریخی حیثیت ہے. سمجھ بات آئی. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ اس کی جو ہے ایک تاریخی حیثیت ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کی ایک ادبی حیثیت ہے. ادبی حیثیت جو کہ مطلب ہے کہ مطلب یہ معلقات جو ہیں یہ عصر جاہلی کے ہیں, اور عربی ادب کے جتنے عصور ہیں, جتنے زمانے ہیں, ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. تو اگر عصر جاہلی بولا جائے گا تو سمجھ لینا کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے کا جو 150 سالہ جو پیریڈ ہے, 150 سالہ جو ٹائم ہے, اسی کو کیا کہتے ہیں, عصر جاہلی کہتے ہیں. ہاں تو یہ معلقات جو ہیں یہ عصر جاہلی کے ہیں, اور عصر جاہلی کے اندر عربی زبان بالکل اپنے شباب پر تھی, یعنی کہ بالکل اپنے ایک دم نوجوانی کی عمر میں تھی. جو ہے عربی زبان جو ہے عصر جاہلی میں بالکل اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ عربی زبان جو ہے یہ کب جو ہے مطلب پیدا ہوئی, کب پرورش, کب یہ پروان چڑھی, کب اس کی پرورش ہوئی, یہ ساری چیزیں ہمیں یہ ہے پتہ نہیں, مطلب ہمیں ملی نہیں ہے. عربی زبان جو ملی ہے وہ بالکل ایک دم جوانی کی حالت میں, ایک دم عروج کی حالت میں. تو جو زمانے جاہلیت کے اندر ہے عربی زبان بالکل اپنے عروج پر تھی, بالکل اپنے شباب پر تھی. اور یہ معلقات کیا ہے, اسی زمانے کے ہیں, یعنی کہ عربی ادب, عربی زبان کا جو ایک دم عروج والا جو ٹائم تھا, اسی ٹائم کے یہ معلقات ہیں, اور اس ٹائم کے یہ سب سے بہترین اشعار ہیں. تو اگر کوئی آدمی اگر عربی ادب کو پڑھنا چاہے گا, اگر عربی زبان کو پڑھنا چاہے گا, تو اس کے لیے ان معلقات سے چارہ نہیں ہے, کیونکہ عربی زبان کی جو ہے کیا ہے بہت ہی قیمتی جو ہے اشعار ہیں, بہت ہی قیمتی کیا ہے یہ عبارتیں ہیں. تو اس کی جو ہے ادبی ویلو ہو گئی, اس کی ادبی حیثیت ہو گئی. سمجھ بات آئی. اچھا تیسری بات جو آتی ہے, اس کو ہم اس کا دینی مقصد بھی ہے. دینی مقصد کیسے ہے؟ دینی مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب جو ہے بالکل اپنی زبان پر ان کو پورا عبور حاصل تھا, بالکل وہ ماہر تھے عربی زبان میں, بلکہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ, ہم سے بڑھ کر کوئی فصیح اور بلیغ نہیں ہے. یہ مطلب وہ ایک چیلنج کرتے تھے, کھلے عام کہتے تھے, بالکل اپنی زبان پر ان کو فخر تھا. اور چنانچہ سب کو پتہ ہے کہ ہر نبی جو بھی نبی آتا ہے اس کو جو ہے کچھ معجزے دیے جاتے ہیں جو اس کی نبوت پر کیا ہے دلالت کرے, اور وہ معجزے اسی جنس سے ہوا کرتے تھے جس جنس میں کیا ہے اس نبی کی قوم مہارت رکھتی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے ان کی جو قوم کیا ہے پہلے جادوگری میں ماہر تھی, بہت زیادہ مطلب جادو وغیرہ میں ماہر تھے. تو اسی جنس سے معجزہ دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. وہ کیا ہے وہی لاٹھی جس کو زمین پر پٹک دو تو کیا ہے سانپ بن جاتا تھا, یا ایک ہی ہاتھ کو اپنے اس میں اندر کرو تو جو ہے
گریبان میں تو وہ سفید بغیر بیماری کے نکل کے آتا. تو اس طرح کا جو ہے ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے ان کی قوم جو کیا تھی کہ طب وغیرہ میں کہ مطلب علاج وغیرہ کرنے میں ماہر تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے اسی جن سے کیا ہے ان کو ایک مطلب یہ قوت دی گئی کہ مطلب کیا ہے وہ ٹھیک سے کر سکیں جو ہے لوگوں کو. تو اسی طرح سے کیا ہے اللہ کے رسول کی مطلب زمانے میں جو اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی تو اس زمانے میں کیا ہے ان کی جو قوم تھی وہ جو جس چیز میں ماہر تھی وہ عربی زبان میں ماہر تھی. عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اس پر ناز کرتی تھی اور ماہر تھی ہم سے بڑھ کر اس میں کوئی ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ کے رسول کو مطلب جو ہے ایک ایسا کلام دیا یعنی کہ قرآن اتارا جس نے کیا ہے ان کو چیلنج کیا کہ تم اگر اس کی 10 آیت کے آخر میں اگر ایک ہی آیت اس قرآن کی طرح سے اگر لے آؤ تو جانو. لیکن کیا ہے وہ لوگ قادر نہیں ہو سکے, نہیں لا سکے. قرآن نے کیا ہے ان کو جو ہے بست کر دیا وہاں پر آ کر کے. تو اس کی دینی حیثیت کیسے ہے کہ مطلب جو قرآن جو نازل ہوا ہے وہ وہی جو زمانۂ جاہلیت کی جو عربی بولی جاتی تھی اسی پس منظر میں نازل ہوا ہے, اسی تناظر میں نازل ہوا ہے. تو قرآن کو جو ہے اگر ہمیں سمجھنا ہو تو بہت ساری جگہوں پر قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہے انہی جاہلی دور کے اشعار یا یہ جو معلقات ہیں انہی کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. چنانچہ اگر ہم کہیں کہ جو قرآن کی جو تفسیر کی جاتی ہے اگر مطلب اصول تفسیر میں اگر پڑھو گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس تفسیر کے اندر قرآن کی تفسیر جو کی جاتی ہے سب سے پہلے کس کی تفسیر کی جاتی ہے, سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے اور اگر وہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا معنی کسی دوسری آیت میں ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن. اور اگر کبھی قرآن کی جو ہے تفسیر اس قرآن کے اندر نہیں ہوتی ہے حدیث میں ملتی ہے تو تفسیر القرآن بالحدیث یا تفسیر قرآن باقوال رسول یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی تفسیر القرآن بالحدیث. کبھی تفسیر قرآن کی کسی چیز کی تفسیر نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ مطلب حدیث میں ملتی ہے تو وہ صحابہ کی طرف دیکھا جاتا ہے کیونکہ صحابہ اس زمانے میں کیا ہے رہے تھے, اس زمانے میں اللہ کے رسول کے سامنے تھے, وہ ساری چیزیں جانتے تھے تو ان سے تفسیر مل جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تفسیر عن صحابہ. اور اس کے بعد جو ہے چوتھے درجہ آتا ہے کہ اگر یہاں بھی نہیں ملتا ہے تو عربی جو ہے عربی کے جو اشعار ہیں مطلب جو ہے وہاں پر دیکھا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے اس کا معنی وغیرہ یا بہت ساری چیزیں ہیں وہاں سے کیا ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. مثال کے طور پر تفسیر ابن جریر الطبری جو ہے اس کی اگر تفسیر اگر پڑھو گے تو بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ تفسیر کرتے وقت جب کسی کلمے کا معنی بیان کرتے ہیں تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اس کلمے کا قرآن کے اندر اس کلمے کا معنی یہ ہے. کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ فلاں جاہلی شاعر نے کیا ہے اس کلمے کو جو ہے اس معنی میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے ہاں. تو اس کا جو ہے معلقات کی جو ہے ویلو کیا ہے باقیبۃ المعلقات. معلقات کی اہمیت بہت ہے. معلقات کی اہمیت کیا ہے اس کی تاریخی اعتبار سے کیونکہ یہ تاریخی دستاویز ہے زمانے جاہل عصر جاہلی کے بارے میں. دوسری یہ کہ اس کی ادبی ویلو کیونکہ یہ کیا ہے عصر جاہلی جہاں کی عربی زبان کیا ہے بالکل اپنے عروج پر تھی اس ٹائم کی یہ مطلب یہ اشعار ہیں اور یہ اس ٹائم کے سب سے بہترین اشعار ہیں. تو مطلب یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز ہو گئی کہ مطلب اس کی دینی ویلو ہے کیونکہ اس سے جو ہے ہمیں اپنے دین قرآن کو جو ہے سمجھنے میں بہت ساری مدد ملتی ہے. تو یہ قیمت المعلقات ہو گئی. اب اس کے بعد آتے ہیں معلقات کی جو ایک نقطہ اور بتا دیتا ہوں ابھی جو ہے کہ معلقات چونکہ اتنی اہم کتاب ہے تو اس کی شرحیں بھی بہت زیادہ لوگوں نے لکھی ہیں. بہت شرحیں اس کی لکھی گئی ہیں ہر زبان میں مطلب لکھی گئی ہیں. عربی کی اگر اس کی شرح اگر میں اس کا کروں تو چند ایک شرحوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اسی جو ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں. ان میں سے سب سے نمبر ایک شرح ہے کہ شرح ابو بکر محمد بن القاسم الانباری ابن الانباری ان کی ایک شرح ہے جو انہوں نے لکھی ہے. میرے پاس یہ چیزیں ہیں موجود ہے میں اس کو کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے دوسری جو شرح ہے اس شرح لکھی ہے شرح احمد بن محمد النحاس. اور اس کے بعد تیسری جو شرح ہے وہ شرح الحسین بن احمد الزوجنی. یعنی الزوجنی جو ہے یہ شرح جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے مل جائے گی. تو شرح الزوجنی جو ہے للمعلقات یہ مل جائے گی. اس کے بعد کیا ہے شرح یحییٰ ابن علی التبریزی. یہ بھی جو ہے شرح المعلقات کی اہم شرح ہے. ان دونوں شرحوں میں سے جو ہے زوجنی اور تبریزی کی جو شرح ہے یہ شرح کیا ہے مل جائے گی. نیٹ پر بھی موجود ہے مل جائے گی جو ہے مطلب دستیاب ہے. اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں مطلب سب کا احاطہ کرنا مشکل نہیں ہے. یہ چند ایک شرحوں کا میں نے ذکر کیا یہاں پر. اور اردو میں بھی اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں. مطلب اردو میں بھی بہت کیونکہ جو اس کی ویلو اتنی زیادہ ہے تو اردو میں بھی بہت ساری شرحیں ملیں گی جو کہ نیٹ پر موجود ہیں. وہاں پر جو ہے ایک شرح ہے اس کا نام ہے التصریحات. التصریحات کتاب کا نام ہے. اس کو جو ہے اگر لوڈ کرنا چاہو تو وہاں سے لوڈ کر سکتے ہو جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے.
تو یہاں پر جو ہے اتنی باتیں تھی، آج جو باتیں بتائی گئی یہاں پر اب بات ختم ہو گئی جو ہے، مطلب جو ابھی تک باتیں چل رہی تھی یہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے جو ہم پڑھیں گے اس کو جو ہے، تو اب اس کو معلقات کو پڑھنا شروع کریں گے، اور وہ معلقات جو ہے وہاں سے پہلے امرؤ القیس کے بارے میں تھوڑی اس کی مختصر سی مطلب اس کے بارے میں جانیں گے۔ ویسے جو کتابیں ہوں گی اگر تم لوگوں کے پاس میں، وہاں پر امرؤ القیس کے بارے میں کلام کیا ہوگا، اس کو بذات خود بھی پڑھ سکتے ہو جو ہے کہ امرؤ القیس کون تھا، کیسا تھا، مطلب اس کی زندگی کیسی تھی، تو وہاں لکھا ہوا ہے، چاہے اردو کی کتاب ہو یا عربی کی کتاب ہو، ضرور مطلب جو ہے اس سے پہلے لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر موجود ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے مختصر سا جانیں گے، اگلی جو گھنٹی آئے گی اس میں امرؤ القیس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے امرؤ القیس کا جو معلقہ ہے، جو کہ معلقات کا جو سب سے پہلا معلقہ ہے امرؤ القیس کا معلقہ، کیونکہ ان سارے شعراء میں کیا ہے جو سب سے جو ہے زبردست شاعر ہے وہ امرؤ القیس ہے، تو امرؤ القیس جو ہے اسی کا معلقے سے شروعات بھی ہوتی ہے، تو اس کا معلقہ ہم پھر پڑھنا شروع کریں گے، جس کی پہلی لائن ہے طوفان اب کے بن ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین التخولی فحوملی۔ ٹھیک ہے، تو آج کی بات جو آئی، آج کی باتیں جو ابھی تک آئیں اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ اس میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے معلقات، سوال نمبر 1 کہ معلقات کی تعداد کتنی ہے، ایک سوال یہ ہو گیا۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ ہے کہ معلقات کی اہمیت کیا ہے، معلقات کو کیوں پڑھا جاتا ہے، دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہے کہ معلقات کے جو ہے بعض شرحوں کے نام بتاؤ۔ یہ 3 نقطہ جو ہے آج ہم نے پڑھا ہے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے گھنٹے سے کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے۔